چشتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور جن لوگوں نے قربانی کا جانور لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ ان کو نیکی عطا فرمائے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک ایک خون کے بدلے میں، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فقط جانور کے خون کی ضرورت ہے، مطلب ذبح کرنے کی ضرورت ہے، باقی اللہ کو گوشت کی کوئی ضرورت نہیں۔ گوشت آپ خود کھائیں، غریبوں کو دے دیں، امیروں کو دے دیں، اس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں۔ پھر بھی بہتر ہے کہ اس کے 3 حصے بناؤ، ایک خود رکھیں، ایک اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، اور ایک اللہ کے نام پر غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ جو قربانی من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مساجدنا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اسی طرح ایک اور روایت، چونکہ حج کا زمانہ بھی چل رہا ہے، حاجیوں نے حج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے حصے میں حصہ دار بنائے۔ اور جیسے حاجیوں کے بارے میں آتا ہے کہ حاجی حج کرے اور وہاں پہ گالی گلوچ نہ کرے، لم یرفث فلم یفسق، گالی گلوچ نہ کرے، برا بھلا کسی کو نہ کہے، وہ حج سے واپس ایسے آتا ہے کہ جیسے آج اپنی والدہ کے شکم سے پیدا ہوا بچہ کیسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جنگ کی بات اس لیے کی کہ وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کا موقع زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا انہی دنوں میں حاجی حج کرتے ہیں اور حاجیوں نے حج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول منظور فرمائے۔ اور جن لوگوں نے قربانی کے جانور لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جانور کو بھی قبول منظور فرما کر آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے، جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے، وہ مر جائے تو سمجھ لو یہ یہودی ہو کے مر گیا یا عیسائی ہو کے مر گیا، وہ مسلمان ہو کے نہیں مرا۔ کتنے لوگ موجود ہیں ان کے پاس وسعت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ ہر سال گاڑیوں کا ماڈل چینج کرتے ہیں، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ جا کر ایک حج کریں یا ایک عمرہ کریں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو طاقت رکھے قربانی کی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے میں ایک غلط رواج چلا ہے، غلط رسم چلی ہے، غلط مسئلہ لوگوں کے ذہن میں ہے، وہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے مسئلہ بتاؤں۔ اکثر ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک سال قربانی کرتے ہیں اپنے نام پر، مثلا باپ نے قربانی کی اپنے نام پہ، تو دوسرے سال یہی باپ اپنے بیٹے کے نام پر قربانی کر رہا ہے، اپنا نہیں کر، اپنا میں نے پچھلے سال کیا ہے، اور تیسرے سال دوسرے بیٹے کے نام پر، چوتھا سال بیٹی کے نام پر، پانچواں سال فلان کے نام پر، ابا کے نام پر، اماں کے نام پر۔ ایک ہی جانور ہے جس کو گھما رہے ہیں، کبھی ابا کے نام پر، کبھی امی کے نام پر، کبھی بیٹے کے نام پر، کبھی بیٹی کے نام پر۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑا غلط مسئلہ ہے لوگوں کے دل و دماغ میں۔ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت و طاقت دی ہے، وہ ہر سال پہلے اپنا کرے، ہر سال اس کو پہلے اپنی قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر اس کو طاقت ہے، اس نے پچھلے سال اپنی قربانی کی، اس سال کسی اور کا کر رہا ہے، اپنا نہیں کر رہا ہے، بیٹے کا کر رہا ہے، بیٹی کا کر رہا ہے، بیوی کے نام پر کر رہا ہے، باپ کے نام پر کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کریں گے قیامت کے دن، آپ نے اس سال قربانی کیوں نہیں کی؟ بیوی اگر مالدار ہے تو اس پر لازم ہے، آپ پر تھوڑی لازم ہے۔ بیٹا اگر مالدار ہے تو بیٹے پر لازم ہے، آپ پر تھوڑی لازم ہے۔ آپ پر ہر سال آپ کی قربانی لازم ہے، ایک سال ادا کرنے سے آپ بری نہیں ہوں گے۔ ہر سال اگر آپ مالدار ہیں تو ہر سال آپ کو اپنی قربانی کرنی پڑے گی۔ آپ کا باپ، آپ کی والدہ، آپ کی بیوی، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی اگر مالدار ہے تو اس پر قربانی ہے، آپ پر نہیں ہے، اس پر۔ اس کے پاس مال ہے تو اس پر قربانی ہے، اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو نہیں ہے۔ گھر کا سربراہ اگر مالدار ہے تو ایک سال قربانی کرنے سے وہ بری و ذمہ نہیں ہوگا، ہر سال مالدار تو ہر سال قربانی اس پر لازم ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سال ایک دن آپ نماز پڑھیں، دوسرے دن بیوی نماز پڑھے، تیسرے دن بیٹا نماز پڑھے، چوتھے دن بیٹی نماز پڑھے، تو ابو کی نماز ہوگی؟ ابو ایک دن نماز پڑھے تو باقی دن وہ اولاد نماز پڑھے، ابو بری ہو جائیں گے؟ نہیں، ابو کو جیسے آج نماز پڑھنا ہے کل بھی پڑھے گا، پرسوں بھی پڑھے گا، ترسوں بھی پڑھے گا، پیر کے دن پڑھے گا، منگل بدھ جمعہ، ہر دن میں اس کو نماز پڑھنا لازم ہے۔ اس کو الگ پڑھنا لازم ہے، بیوی کو الگ پڑھنا لازم ہے، بیٹے کو الگ لازم ہے، بیٹی کو الگ لازم ہے۔ ایک کے ادا کرنے سے سب بری نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اولاد کی کوئی کمائی نہیں، جو لے کر آتے ہیں باپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ گھر کا سربراہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمام بچوں پر خرچ کرتا ہے، بچوں میں سے کوئی وہ صاحب استطاعت نہیں ہے۔ گھر میں اگر ایک بندہ سربراہ قربانی کرے
تو ایک روایت کے اندر آتا ہے سب کی طرف سے کافی ہوگی. لیکن یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ ایک سال ایک کے نام، دوسرے سال دوسرے کے نام، تیسرے سال تیسرے کے نام، پھر جس سال دوسرے کے نام پہ کیا جاتا ہے تو اس سال اپنے نام پہ قربانی نہیں ہوتی ہے، یہ غلط ہے. اگر باپ مالدار ہے تو ہر سال اس کو اپنی قربانی کرنی پڑے گی. اگر اللہ نے اسی کو طاقت دی ہے وہ اپنی بیوی کے نام پہ بھی کر دے، اپنا بھی کر دے، اپنی قربانی کر دے، بیوی کے نام پہ بھی کر دے، اولاد کے نام پہ. ایسے بھی میں علماء کرام بھی میں جانتا ہوں جو اپنے نام پہ کرتے ہیں، والدین کے نام پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی سال میں 10 جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے نام پہ بھی کرتے ہیں، شیخین کے نام پر بھی کرتے ہیں، اور خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی کرم اللہ وجہ کے نام پر بھی قربانی کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو لہذا قربانی ہر سال صاحب استطاعت پر واجب ہے. ایک سال ادا کرنے سے پوری زندگی وہ بڑی ذمہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی 10 سال مدینہ منورہ رہے، ہر 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے قربانی کی. ایسا نہیں کیا کہ ایک سال اپنی قربانی کی، دوسرے سال حضرت علی کی، تیسرے سال بی بی فاطمہ کی، چوتھے سال حضرت حسن کی، پانچویں سال حضرت حسین کی. ایسا نہیں ہے، ہر سال اپنی قربانی. ہاں اگر آپ کسی اور کے نام پر قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میرے اور آپ کے نام پر اللہ کے نبی نے قربانی کی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے 2 جانور ذبح کیا، فرمایا اللہ یہ میری طرف سے قربانی. دوسرا جانور ذبح کیا، فرمایا اے میرے رب یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قربانی جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ مجھے اور آپ کو طاقت دے دے تو میں اور آپ اپنے نبی کے نام پر قربانی کریں، کیونکہ میرے اور آپ کے نام پر ہمارے نبی نے قربانی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.